اور ہم نے سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اسے تم کو زمین کے مادہ سے پیدا کیا اور اس نے تم کو اس میں آباد کیا، تو تم اپنے گناہ اسے معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، تم تو اس کے قبل ہم میں ہونہار تھے، کیا تم ہم کو اس چیز کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اور جس دین کے طرف تم ہم کو بلا رہے ہو واقع ہم تم کو اس کے طرف سے بڑے شک میں ہے، جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، سو اگر میں خدا کا کہنا نہ مانوں تو پھر مجھ کو خدا سے کون بچا لے گا؟ تو تم سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، تم جو معجزہ چاہتے تھے سو یہ اونی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے۔ اس کے بیچ میں ایک دبی ہوئی کہانی ہے، آپ کا قصص الانبیاء سے پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا، اونٹنی کے بارے میں اور اس کے بارے میں، اس کو قتل کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آ پکڑے۔ سو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں 3 روز اور بسر کر لو، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنے عنایت سے بچا لیا اور اس دن کی بڑی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑی قوت والا، غلبہ والا ہے۔ اور ان ظالموں کے ایک نعرہ نے آباد دبایا، ایک فرشتہ نے ایسا ایک چلانا چلایا تو ان کے کانے پھٹ کر مر کر رہ گئے، گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جسے وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے، جیسا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو، رحمت سے سمود کو دوری ہوئی اور خود اپنی قوم کو بھی رحمت سے دور کر لیا۔ صالح علیہ السلام نے کتنا سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھایا۔ معجزہ اونٹنے کو لایا گیا تو ان کو بھی مار ڈالا، تو ان کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی، اور یہ فرشتہ نے ایک نعرہ ایسا آواز کر دیا، اس کی آواز سے ان کے کانے پھٹ کر دم مر کر رہ گئے، جیسے کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اس طریقے سے قصہ ان کا ختم ہو گیا۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے سلام کیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام بھی سلام کیا۔ پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بھسڑا لایا۔ سو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کے کھانے تک نہیں پڑتی تو ان کے مدہوش ہوئے اور ان سے دل میں خوف زیادہ ہوئے۔ اور فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، ہم قوم لوط علیہ السلام کے طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، بس ہنسی، سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ کہنے لگے ہائے خاک کپڑے، آپ میں بچہ جنوں گی بوڑھیا ہو کر، اور یہ میری میاں ہے بالکل بوڑھے، واقعہ یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے فرما دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتے ہو، اور خصوصاً اس خاندان کے لوگ تم پر تو اللہ کی خاص رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو ہم سے لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جدال کرنا شروع کیا۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبیعہ رحیم المزاج
فیاض اور رقیق القلب تھے. اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا حکم آپ پہنچا ہے. ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کا حکم تو آپ پہنچا ہے. آپ کو بشارت دینے کا, اسحاق علیہ السلام کا بشارت دینا, لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کو بچا کے ان پر عذاب کرنا جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے یہاں سے ان پر برسانا, اور ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دیے, بتا کے